آداب زندگی۔ آداب خانیداری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے خوشبو لگانے کے آداب کے بارے میں جانا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں خوشبو سے متعلق دیگر آداب کو جانیں گے۔ خوشبو کو رد کرنے کی کراہیت۔ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر لوگ کسی شخص کے لیے خوشبو لائیں اور وہ اسے قبول نہ کرے بلکہ رد کر دے؟ فرمایا، کرامت خدا کا رد کرنا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ لوگ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے لیے خوشبودار تیل لائے، حضرت نے لے لیا اور اپنے جسم مبارک پر مل لیا، حالانکہ اس روز بھی مل چکے تھے، اور بعد ملنے کے فرمایا کہ ہم کسی وقت خوشبو کو رد نہیں کرتے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو اور شیرینی کو جو حضرت کے لیے لائی جاتی تھی کبھی رد نہ کرتے تھے۔ حسن ابن جوین سے منقول ہے کہ میں ایک دن حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں گیا، حضرت میرے لیے ایک برتن لائے جس میں مشک تھی اور فرمایا کہ اس میں سے کچھ لے کے مل لے۔ میں نے تھوڑا لے کر مل لیا، پھر فرمایا کہ اور لے اور اپنی گردن و گریباں میں لگا لے۔ میں نے پھر تعمیل کی۔ بعد اس کے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ سوائے گدھے کے کرامت کو کوئی رد نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا کہ کرامت کون کون سی چیز ہے؟ فرمایا ہر ایک خوشبو اور گدا یا تکیہ جو بیٹھنے کے لیے یا سہارا لینے کے لیے لوگ تواضع کریں، اور مانند ان کے اور عزت کی چیزیں، مشک و عنبر و زعفران کی فضیلت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خوشبو سے مراد مشک و عنبر و زعفران و عود ہے۔ دوسری معتبر حدیث میں منقول ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مشکدانی رنگ کی تھی، اور جب حضرت کپڑے پہننے کا ارادہ فرماتے تھے تو اسے طلب کر کے تھوڑا سا اپنے بدن پر مل لیتے تھے۔ دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ان حضرت کی جانماز میں ایک شیشی مشک کی رہتی تھی، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے تھے تھوڑا سا اس میں سے مل لیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مشک ملتے تھے کہ حضرت کی پیشانی مبارک پر رنگ نمایاں ہوتا تھا۔ حدیث صحیح میں منقول ہے کہ حضرت کے پاس ایک مشکدانی رہتی تھی، جس وقت وضو فرماتے تھے گیلے ہاتھ سے اس میں سے مشک نکال کر لگاتے تھے، اور جب باہر تشریف لاتے تھے تو لوگ اس کی خوشبو سے سمجھ لیا کرتے تھے کہ حضرت تشریف لاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ایک آبنوسی صندوقچی نکالی جس میں بہت سے خانے تھے، اور ہر خانے میں ایک ایک خوشبو تھی، ازاں جملہ ایک خانے میں مشک بھی تھا۔ حدیث صحیح میں منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صاحبزادے علی نے اپنے بڑے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا بدن پہ ملنے کے تیل میں مشک ملا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کچھ مذائقہ نہیں، ہم خود ملاتے ہیں۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ مشک کے کھانے میں ڈالنے کا کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں وارد ہوا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کو مشک وغیرہ سے معطر کیا کرتے تھے۔ بہت سی حدیثیں خلوق کی تعریف میں آئی ہیں۔ خلوق ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ خلوق متواتر نہ لگانا چاہیے۔ دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ خلوق اگر رات کو لگائیں تو صبح تک بدن پر نہ لگا رہنے دیں۔ عجب نہیں کہ یہ سب تنبیہیں اس لیے ہوں کہ اس کا رنگ بدن پر نہ چڑھ جائے۔ غالیہ کی فضیلت۔ غالیہ اس خوشبو کو کہتے ہیں جو کئی چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ اس میں مشک بھی پایا جاتا ہے، زعفران بھی پایا جاتا ہے، اور دیگر خوشبو کی چیزوں سے ملا کر غالیہ کو تیار کیا جاتا ہے۔ بسند موثق منقول ہے کہ اسحاق بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں سوداگروں کے ساتھ لین دین کرتا ہوں تو غالیہ اپنے جسم پر مل لیتا ہوں تاکہ لوگ مجھے فقیر نہ سمجھیں۔ حضرت نے فرمایا غالیہ تھوڑا سا ہو یا زیادہ برابر ہے، اور جو شخص کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا غالیہ مل لیا کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اسحاق کہتا ہے کہ
میں نے حضرت علیہ السلام کے بے موجب عمل کیا، سال بھر میں صرف 10 درہم کا غالیہ خریدنا پڑا، اسی سے سال بھر تک برابر معطر رہتا تھا۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام ایک رات اس حیث سے اپنے گھر سے نکلے کہ خز کا جبہ اور خز کی عبا پہنے ہوئے تھے اور اپنی ریش مبارک کو غالیہ سے معطر کیے ہوئے تھے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت اس وقت اس حیت میں کیوں تشریف لائے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ خدا کی عبادت کروں اور حوران بہشت کی خواستگاری کروں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبادت کے لیے آراستگی کرنا اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ حدیث صحیح میں منقول ہے کہ لوگ حضرت امام رضا علیہ السلام کے فرمانے کے موجب حضرت کے لیے روغن تیار کیا کرتے تھے، جس میں مشک و عنبر ملا ہوتا تھا، اور ایک کاغذ پر آیت الکرسی و سورہ حمد و معوذتین اور آیات حفظ میں سے چند آیتیں لکھ کر ایک شیشے میں وہ روغن اور یہ آیتیں رکھ دیتے تھے، اور حضرت ہمیشہ اس روغن میں سے جسم مبارک پر ملا کرتے تھے۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے حکم کے بے موجب لوگوں نے مشک آمیز روغن تیار کیا، جس میں 700 درہم خرچ ہوئے۔ فضل ابن سہل وزیر خلیفہ مامون نے حضرت کی خدمت میں اعتراضاً لکھا کہ لوگ اس بارے میں حضرت پر فضول خرچی کا عیب لگاتے ہیں۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ تجھے یہ خبر نہیں کہ یوسف پیغمبر تھے، مگر دیبائے زربفت کے کپڑے پہنتے تھے اور مغرق طلائی کرسیوں پر بیٹھتے تھے، پھر بھی ان کی نبوت میں کوئی بٹا نہ لگا۔ اس کے بعد حضرت نے دوسرا حکم دے کر 4000 درہم کا غالیہ تیار کروایا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة منتهى